ان بے شک ربکا رب آپ کا یعلم وہ جانتا ہے انکا بے شک آپ تقوم آپ قیام کرتے ہیں ادنا قریب من ثلثی 2/3 اللیل رات کا ونصفہ اور کبھی نصف اس کا وثلثہ اور 1/3 اس کا وطائفۃ اور ایک گروہ من الذین ان لوگوں میں سے جو معک آپ کے ساتھ ہیں واللہ اور اللہ یقدر وہ اندازہ رکھتا ہے اللیل رات کا والنہار اور دن کا علما وہ جانتا ہے ان کہ لن ہرگز نہ تحصوہ تم شمار کر سکو گے اسے فتابا تو وہ مہربان ہوا علیکم تم پر فقرؤ پس پڑھو ما جو تیسرا میسر آئے من القرآن قرآن میں سے علما وہ جانتا ہے ان کہ سیکون ان قریب ہوں گے منکم تم میں مردا بیمار وآخرون اور کچھ دوسرے یضربون جو سفر کرتے ہوں گے فی الارض زمین میں یبتغون وہ تلاش کرتے ہوں گے من فضل فضل میں سے اللہ کے وآخرون اور کچھ دوسرے یقاتلون جو جنگ کرتے ہوں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فقرؤ پس پڑھو ما جو تیسرا میسر آئے منہ اس میں سے وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وآتوا اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ وأقرضوا اور قرض دو اللہ کو قرضاً قرض حسنا اچھا وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے من خیرن کوئی بھلائی تجدوہ تم پالو گے اسے اندہ پاس اللہ کے ہوا وہ خیرن بہتر ہے وأعظم اور زیادہ بڑا ہے اجرا اجر میں واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے ان بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ان ربک یعلم بے شک تیرا رب جانتا ہے. یہ آیت جو ہے پورے رکوع پہ مشتمل ہے اور اس آیت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوا 10 سال بعد اور بعض کہتے ہیں کہ 1 سال بعد. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جب بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑے ہونے لگے اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا تو بہت مشکل ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی اور اس وقت کو کم کر دیا. فرمایا ان ربک یعلم بے شک تیرا رب جانتا ہے انک بے شک تم تقوم تم قیام کرتے ہو یعنی نماز میں کھڑے رہتے ہو ادنا کم من ثلثی اللیل 2/3 رات کے یعنی 2/3 رات سے کم ونصفہ اور اس کا نصف وثلثہ اور اس کا 1/3 حصہ کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور ثلثی جو ہے نا یہ تسنیہ ہے ثلث کا یعنی 2/3 اور ثلثہ 1/3 وطائفہ اور ایک گروہ من الذین ان لوگوں میں سے معک جو آپ کے ساتھ ہیں. کون؟ صحابہ کرام. یعنی صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ قیام کرتا ہے رات کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ صرف رمضان کی تراویح نہیں ہے. ابتدائی دور کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی عبادت میں شریک ہوتے تھے، صرف دن کو نہیں رات کو بھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات اکیلے میں انسان زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے، بعض اوقات کسی کی زبان سے قرآن سن کے اور رات کے اوقات میں. اور اگر آپ کو قیام اللیل کا تجربہ ہوا ہو رمضان میں یہاں کسی مسجد میں یا حرم میں خاص طور پر، تو وہ عبادت بھولنے کے لائق نہیں، وہ نہیں بھولتی آپ. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ایک گروہ لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی قیام کرتا ہے. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، یعنی رات اور دن کے اوقات کا صحیح شمار اللہ کے پاس ہے. علم اس نے جان لیا ہے لن تحصوہ کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، تم نہیں وقت کو گن سکتے. اور احصاء کس کو کہتے ہیں؟ گننا اور ریکارڈ رکھنا، یعنی تم حساب نہیں رکھ سکتے کہ کتنا ہوا وقت. اور بعض اوقات وہ ساری رات کھڑے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، تو اس سے بہت مشکل ہو گئی تھی. فتاب علیکم تو وہ تم پر مہربان ہو گیا.
فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو بھی سہولت سے پڑھ سکو قرآن میں سے، آسانی سے پڑھ سکو. اگر قرآن سے یہاں مراد صلاۃ اللیل لی جائے تو مراد یہ کہ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لو تو بھی تمہیں اجر مل جائے گا قائم اللیل ہونے کا، یعنی قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا. اور اگر قرآن سے مراد قرآن کا پڑھنا لیا جائے، ویسے ہی پڑھنا، تو یہ حکم عام بھی ہے کہ قرآن مجید میں سے اتنا پڑھنا چاہیے جتنا انسان سہولت کے ساتھ پڑھ کر اس کو ابزارب کر سکے، جذب کر سکے، بوجھ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہر ماہ ایک قرآن پڑھ لیا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا 20 راتوں میں پورا کر لیا کرو. کہا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. فرمایا 7 رات میں، اور اس سے زیادہ نہ کرنا. اور ایک اور روایت میں 3 کا آتا ہے. اب آپ سوچیے کہ صحابہ کرام کتنا پڑھتے تھے قرآن. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر ماہ قرآن پورا کر سکتے ہیں، اور یہ منیمم ہے. یہاں ہمارا پڑھنا ہی ٹھیک نہیں تو وہ پھر کانفیڈینس نہیں ہوتا، تو پڑھتے نہیں تو پریکٹس نہیں ہوتی تو پھر وہ رہ ہی جاتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ مسلسل ضرور پڑھنا چاہیے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. علمہ، اس نے جان لیا، اس کو پتا ہے. ان کہ سیکون، ان قریب ہوں گے، منکم، تم میں سے، مرضا، مریض، تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض، جو سفر کر رہے ہوں گے زمین میں، یعنی مسافر ہوں گے. یبتغون، سفر کی وجہ یبتغون، تلاش کر رہے ہوں گے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، یعنی بزنس ٹرپ پر، بزنس کے سلسلے میں سفر کر رہے ہوں گے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے میں سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، یعنی حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ نے تخفیف کیوں کی؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے. فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. یہ نہیں کہا کہ پھر پڑھنا ہی چھوڑ دو. ہم تو ایڈوانٹیج کیا لے جاتے ہیں، لوگ ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر رہے، لہٰذا اب اگر ہم نہ بھی کچھ دن قرآن پڑھیں تو کیا ہوا. سفر میں ہو، گھر میں ہو، جہاد میں ہو، جنگ میں ہو، کچھ بھی ہو، فاقرؤوا ما تیسر منہ، پڑھنا ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جب جنگوں میں بھی ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے، جو فوج کے جرنیل ہوتے تھے وہ صرف جرنیل نہیں ہوتے تھے، وہ جنگوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی لیڈ کرتے تھے اور اس کے ساتھ علم کے حلقے بھی لے کے بیٹھتے تھے، لوگوں کو سکھاتے بھی تھے. دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے تھے. یہاں جو آیا نا فاقرؤوا ما تیسر منہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بارے میں سب سے اہم ترین آیت ہے. کیونکہ ایک طرف بیمار ہو، سفر کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، فاقرؤوا ما تیسر منہ، پھر بھی پڑھو جو بھی پڑھ سکتے، قرآن نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو پھر کچھ حفظ ہو، یا پھر یہ کہ ہمارے بیگ میں ہر وقت ہو، ہر جگہ ہو. جہاں موقع ملا فاقرؤوا ما تیسر منہ، تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو، کچھ نہ کچھ پڑھتے جاؤ، اس کے بغیر نہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو. اور قرض حسن سے مراد خوبصورت انداز میں دیا ہوا قرض، بہترین جگہ. اور یاد رکھیے کہ یہ قرض صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں، ہر نیکی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو اعمال رکھے ہیں نا، کچھ تو فرض کے درجے میں رکھے ہیں اور کچھ اس میں نفل ہے. مثلا نماز میں کچھ فرض ہے اور کچھ، زکوٰۃ تو ہے فرض اور ساتھ صدقے میں نفل. حج تو ہے فرض اور عمرہ کیا ہے؟ نفل. عمرہ فرض نہیں ہے، نفل ہے. اچھا، ہر کام میں آپ دیکھیں فرض ہے اور نفل. فرض تو ہے لازم، یعنی کہ آپ کو پابندی کرنی ہے، یہ تو پریسکرائبڈ ہے، آپ ہل نہیں سکتے، منیمم ہے. لیکن نفل اپنے اپنے حالات کے مطابق جتنا کر. ما تیسر منہ کس کے لیے؟ نفلوں کے لیے. جتنا کر سکتے ہو پھر کرو. اب کون کتنا کرتا ہے؟ کون کتنا کرتا ہے؟ جتنا جس کا حوصلہ ہے، جتنا جس کا ظرف ہے. اور پھر
خاص طور پر اللہ کے راستے میں جب اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کے بعد اقرض اللہ قرضا حسنا کی بات آئے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ معاوضے کی توقع رکھے بغیر، معاوضہ کیا؟ بدلے معاوضے کی توقع رکھے بغیر اپنا مال اور وقت لگانا اللہ کے راستے میں. اپنا مال اور وقت کیوں لگانا؟ بدلے اور معاوضے کی توقع کے بغیر. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے، کوئی نیکی، بدنی، عبادت، صدقہ، مال، جو بھی، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، وہاں مل جائے گا. ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے، اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. ہوا خیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ، کس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں اپنا مال زیادہ پیارا ہے. فرمایا اعلموا ما تقولون، جان لو جو کہہ رہے ہو. انما مال احدکم ما قدم ومال وارثہ ما اخر، اس کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور وارث کا مال وہ جو پیچھے چھوڑا. آگے کیا بھیج رہے ہو، پیچھے کیا چھوڑ رہے ہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو آگے بھیج رہے ہو، ہم خود بھی اپنا ریشو دیکھ سکتے ہیں نا، آگے اور پیچھے کو کمپیئر کر سکتے ہیں یا نہیں. صحابہ کرام کے آگے پیچھے کو آپ دیکھیں اور ہم اپنے کو دیکھیں. تجدوہ عند اللہ، وہاں مل جائے گا. ہوا خیرن، وہ اچھا ہے، وہ اعظم اجرن، زیادہ اچھا ہے اجر میں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو. وہ کیوں؟ اتنا کچھ کر کے پھر بھی تاکہ عاجزی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نیکی اپنے ساتھ کوتاہیاں لیے ہوئے ہوتی ہے. آپ مثلاً جتنے بھی یہاں حکم ہے نا، فقرؤ ما تیسر منہ، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، وما تقدموا لانفسکم، کیا ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کہیں میں نے غلطی کے بغیر کی؟ کوئی نیکی غلطی کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی، دل مطمئن نہیں ہو پاتا. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ گلٹ کیسے مٹاؤ؟ واستغفر اللہ. اور یہ جو بات ہے نا، ما تقدموا لانفسکم من خیر، اس میں جتنی استطاعت ہو، حدیث میں آتا ہے جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرو، کیونکہ تم اکتا جاؤ گے، اللہ نہیں اکتائے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر کام میں تسلسل ضروری ہے، مداومت ضروری ہے، یہ نہیں کبھی بہت کر لے کبھی کچھ بھی نہ کیا. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اب ہے اللہ غفور الرحیم. تہجد سے آغاز اور ترتیل سے اور قرآن پڑھنے سے اور فرائض ادا کرنے سے اور سارے کام کرنے کے بعد استغفار کر کے اب تم دیکھو گے اللہ غفور الرحیم ہے. اور ہم کب کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم؟ کچھ نہ کر کے، سستی کے مارے، سب فرض چھوڑ کے اللہ غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.